عربی ایک ایسی زبان ہے میرے بھائیوں جو 27 ملکوں کی آفیشیل لینگویج ہے، سرکاری زبان ہے۔ کتنے ملکوں کی؟ کتنے ملکوں کی؟ 27 ملکوں کی زبان ہے عربی زبان، آفیشیل لینگویج ہے۔ اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے میرے بھائیوں جو کبھی بدلتی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر زبان کا دائرہ ہوتا ہے 100 سال 200 سال میں زبان بدل جاتی ہے، یا اس کے بولنے والے اور لکھنے والے کم ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے آج سے 1400 سال پہلے تھی جیسی آج بھی ویسی ہے۔ 1400 سال پہلے عربی میں سورج کو الشمس کہا جاتا تھا، آج بھی الشمس کہا جاتا ہے، اور قیامت کی صبح تک الشمس کہا جائے گا۔ چاند کو القمر کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک کہا جائے گا۔ پانی کو الماء کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک کہا جائے گا۔ میرے بھائیوں عربی زبان ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ বানাতের দিকে ওই মেয়ে ছেলেদের দিকে পর্দা রেখা পড়ে গেছে, যে আমরা মাইক ম্যানেজারকে বলছি আপনারা একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করেন। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ اسٹیج پر موجود قابل عزت قابل احترام جناب انعام الحق مدنی صاحب، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار، دیگر معزز موقر علماء اکرام، حاضرین جلسہ، نوجوان دوستوں، پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، محبوب نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، یہ میرے لیے یقیناً بہت سعادت مندی کی بات ہے کہ آج میں جامعہ سلفیہ عبداللہ پور آیا ہوں اس پروگرام کے اندر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اشتہار کے اندر میرا نام نہیں تھا اور میں آپ کے گاؤں کو جانتا بھی نہیں تھا۔ ہمارے ایک دوست مولانا فیاض فیضی صاحب جو میرے سینئر ہیں، انہوں نے مولانا ضیاء الرحمن صاحب جو میرے دوست ہیں ان کے پاس فون کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں میری حاضری ہو، میں چاہتا ہوں کہ مولانا عادل صاحب پروگرام میں آئیں محض آدھے گھنٹے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آج آپ کے سامنے میں چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے یہ معلوم کیا کہ جامعہ سلفیہ کے اندر تعلیمی سسٹم کیا ہے۔ یہاں عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے، فضیلت کی تعلیم ہوتی ہے، حفظ کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں مولویت بھی پڑھائی جاتی ہے اور اس ادارے کے اندر حفظ بھی کروایا جاتا ہے، اور تقریباً 4 یا 5 بچوں نے اس سال حفظ مکمل بھی کیا ہے، وہ حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں قرآن کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دوستو، قرآن یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے اور یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر اور بھی کتابیں نازل کی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی۔ یہ ساری کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی، لیکن ان ساری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔
لیکن جب قرآن کو نازل فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے نبی قرآن کو یاد کر لیتے، حفظ کر لیتے، اور صحابہ اکرام بھی قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے، چمڑوں پر، جانوروں کی خالوں پر، درختوں کے خوشوں پر صحابہ اکرام قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کمیٹی بنائی جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت کو بنایا، اور جو قرآن بکھرا پڑا تھا درختوں پر اور چمڑوں پر، پتوں پر، وہ سارے قرآن کو جمع کیا گیا، اور اسی طرز پر عہد عثمانی میں بھی قرآن کی اشاعت کی گئی۔ جو قرآن حضرت عثمان کے وقت میں تیار کیا گیا اس کا ایک نسخہ ترکی کی دارالحکومت استنبول کے اندر ہے، اور دوسرا نسخہ ازبکستان کی راجدھانی تاشقند کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے نبی قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو ہلاتے، اپنی زبان کو حرکت دیتے۔ جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے نبی جلدی جلدی قرآن کو رٹنا چاہتے، یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، آئے ہمارے نبی آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو ہلایا نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آئے نبی اب اپنی زبان کو جلدی جلدی ہلایت نہ کریں، قرآن یاد کروانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کو جمع کروانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کتاب کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں، کسی کتاب کو جمع کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو جمع بالصدر اور ایک جمع بالقرطاس، سینوں میں محفوظ کر لیا جائے، سینوں میں جمع کر لیا جائے یا کاغذوں پر جمع کر لیا جائے۔ اللہ نے قرآن کو سینوں میں بھی جمع کیا، اللہ نے قرآن کو کاغذوں میں بھی جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ہمارے اوپر اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہے، اور صرف قرآن کے جمع کرنے کی نہیں، وقرآنہ، اور اس قرآن کے پڑھوانے کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور اس کی اتباع کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور اس کی تفسیر پیش کرنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قرآن کسی ادیب کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا لوگ کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ شاعری ہے۔ اللہ نے سارے لوگوں کو چیلنج دیا اور کیا فرمایا، آئے لوگوں اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن شاعری ہے، ایسا کرو اس جیسا قرآن لے کر کے آ جاؤ، ایسا کرو اس جیسی کتاب لے کر کے آ جاؤ، قرآن لے کر کے آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، کوئی قرآن کی طرح ایک قرآن نہیں لا پایا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے انسان اور جناتوں کو جمع کر لو اور اس جیسا قرآن لے کر کے آ جاؤ، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا، قرآن لانا تو بہت دور کی بات ہے،
قل فأتوا بعشر سور مفتریات، قرآن کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر والعصر قل هو اللہ احد اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورا قرآن رہنے دو، قرآن کی طرح 10 صورتیں ہی لے کر کے آ جاؤ، قرآن کی طرح 10 صورتیں ہی بنا کر کے لے آؤ۔ یہ قرآن اگر تمہارے لیے مشکل ہے، قرآن کی طرح 10 صورتیں لے کر کے آ جاؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں لا پائے، اللہ نے چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک قرآن رہنے دو، قرآن کی طرح 10 صورتیں بھی رہنے دو، ایسا کرو قرآن کی طرح ایک ہی صورت لے کر کے آ جاؤ، ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ میرے بھائیو ایک صورت بھی نہیں لا پائے، قرآن نے اور چیلنج کو چھوٹا کر دیا، قل فلیأتوا بحدیث مثلی، ایسا کرو قرآن کی طرح ایک جملہ ہی بنا کر کے لے آؤ، قرآن کی طرح ایک سینٹنس ہی بنا کر کے لے آؤ، قرآن کی طرح ایک جملہ ہی لے کر کے آ جاؤ، وہ بھی نہیں لا پائے۔ کیوں؟ یہ قرآن میرے بھائیو اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی طریقے کا کوئی شک نہیں ہے۔ جب کوئی کتاب لکھنے والا مصنف مؤلف کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے شروع میں یہ ضرور لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے اس کتاب کے لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، الفاظ کی غلطی، مواد کی غلطی، حوالوں کی غلطی، ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہو اس کتاب کے اندر۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر نہ ایک لفظ کی غلطی، نہ نحو کی غلطی، نہ صرف کی غلطی، قرآن کے اندر ایک نقطے کی، ایک شوشے کی، کسی بھی چیز کی غلطی نہیں، یہ غلطیوں سے پاک کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم اہل حدیثوں کو اس بات پر بڑا فخر ہے کہ صاحب ہم اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں یہ بھی حقیقت ہے کہ آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ یہ ہماری یہاں کا المیہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، میرے بھائیوں کوئی قرآن اٹھا کر قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے گھروں کی خواتین پھر بھی اس معاملے میں اچھی ہوتی ہیں کہ وہ رمضان میں 1-2 مرتبہ قرآن کا دور کر لیتی ہیں، لیکن ہمارے مردوں کو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کر لیں۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کتاب کون سی ہے؟ دنیا کے اندر اتنے سوالوں کا جواب کوئی کتاب نہیں دے گی جتنے سوالوں کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ آپ قرآن سے سوال کریے کہ یہ کتاب آئی کہاں سے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی۔ کس کے ذریعے نازل ہوئی؟ نزل بہ الروح الامین، یہ جبرائیل کے ذریعے نازل ہوئی۔ کس پر نازل ہوئی؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل ہوئی۔ کس مہینے میں نازل ہوئی؟ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر میں نازل ہوئی، یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ میرے بھائیو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ چور چور ہو جاتا. میرے بھائیوں, قرآن وہ کتاب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, یہ قرآن, یہ اللہ کی کتاب دلوں کے تالے کھولنے کی چابی ہے. قرآن کی تلاوت کیا کیجئے, ہر روز کم سے کم ایک صفحہ قرآن کا ضرور پڑھا کیجئے. اور میں آپ کو قرآن کی عظمت کیا بتاؤں میرے بھائیوں, قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. اللہ نے اس کتاب کے لیے جس زبان کو منتخب کیا, وہ زبان کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے. اور میں آپ کو نکتہ بتاؤں میرے بھائیوں, آپ لوگ سمجھیے, اگر مدرسے کے طلبہ ہیں وہ بھی سمجھے, قرآن عربی ایک ایسی زبان ہے, عربی ایک ایسی زبان ہے میرے بھائیوں جو 27 ملکوں کی آفیشیل لینگویج ہے, سرکاری زبان ہے. کتنے ملکوں کی 27 ملکوں کی زبان ہے عربی زبان, آفیشیل لینگویج ہے. اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے میرے بھائیوں جو کبھی بدلتی نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر زبان کا دائرہ ہوتا ہے 100 سال 200 سال میں زبان بدل جاتی ہے, یا اس کے بولنے والے اور لکھنے والے کم ہوتے ہیں. لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے, آج سے 1400 سال پہلے تھی جیسی آج بھی ویسی ہے. 1400 سال پہلے عربی میں سورج کو الشمس کہا جاتا تھا, آج بھی الشمس کہا جاتا ہے, اور قیامت کی صبح تک الشمس کہا جائے گا. چاند کو القمر کہا جاتا تھا, آج بھی کہا جاتا ہے, اور قیامت کی صبح تک کہا جائے گا. پانی کو الماء کہا جاتا تھا, آج بھی کہا جاتا ہے, اور قیامت کی صبح تک کہا جائے گا. میرے بھائیوں, عربی زبان ایک ایسی زبان ہے, آج سے 1400 سال پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہے, اور قیامت کی صبح تک ویسی رہے گی. یہ زبان کبھی بدلنے والی زبان نہیں ہے. اور دوسرا نکتہ, آپ حیران رہ جائیں گے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو دنیا کے ہر خطے میں, ہر گوشے میں, ہر ملک میں بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے. اس کے بولنے والے, اس کے سمجھنے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. چائنیز زبان, انگلش زبان دنیا کے اندر بہت بولی جاتی ہے, لیکن اس کے بولنے والے, سمجھنے والے آپ کو ہر جگہ نہیں ملیں گے. لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے, اس کے بولنے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. جھارکھنڈ آ جاؤ, عبداللہ پور آ جاؤ, اور کسی اور بدتر گاؤں میں چلے جاؤ, کسی بھی خراب سے خراب گاؤں میں چلے جاؤ, اگر وہاں مسلمان ہیں تو وہاں عربی بولنے والے اور عربی سمجھنے والے آپ کو ضرور ملیں گے. افریقہ چلے جاؤ, یورپ چلے جاؤ, برطانیہ چلے جاؤ, انڈونیشیا چلے جاؤ, دنیا میں جہاں جانا ہے چلے جاؤ, لیکن عربی بولنے والے اور عربی سمجھنے والے آپ کو دنیا کے ہر خطے کے اندر مل جائیں گے. میرے بھائیوں, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا ہے. عربی زبان کے اندر قرآن مقدس کی دوسری عظمت میرے بھائیوں, دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہو, لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے, اپنے منہ کو صاف کیا جاتا ہے, ناک کو صاف کیا جاتا ہے, چہرے کو صاف کیا جاتا ہے, جس کو پڑھنے سے پہلے وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں, یہ قرآن, جس قرآن کو پڑھ کر کے, جس کتاب کو پڑھ کر کے دنیا کے اندر سب سے زیادہ رویا جاتا ہے, سب سے زیادہ آنسو بہائے جاتے ہیں. ذرا حرم کا منظر دیکھ لیں, خانہ کعبہ کا منظر دیکھ لیں, امام حرم لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے, اس کے پیچھے 10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, وہ جہنم کی آیت سے گزرتا ہے, وہ جہنم کی ہولناکیوں سے گزرتا ہے, وہ رونا شروع کر دیتا ہے, پیچھے 10 لاکھ کا مجمع بھی رونے لگتا ہے. میرے بھائیوں, یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے, جس کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے.
ایک لڑکا جسے پورے عبداللہ پور میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، جس کا باپ بڑا غریب ہے، وہ کھیتی باڑی کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے، مدرسے میں داخل کر دیتا ہے، اس کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ جب وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، پورے عبداللہ پور میں لوگ اس کو جاننے لگتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اور وہ آپ کی مسجد میں تراویح بھی پڑھاتا ہے۔ آپ کے محلے کے سیٹ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتی ہے، اس کے پیچھے تراویح پڑھنا پڑتی ہے، وہ آپ کی مسجد میں خطبہ بھی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے؟ کوئی خاصیت نہیں ہے، بس اس نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، اس نے اپنے دل سینے کے اندر اللہ کی کتاب کو محفوظ کر لیا ہے، اس نے اپنے سینے کے اندر اللہ کی کتاب کو یاد کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی عزت ہے، جو اس قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، جتنے یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہو۔ کیوں؟ آپ بھی تو اوپر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ سارے نیچے بیٹھے ہو اور ہم سارے اوپر بیٹھے ہیں۔ جیسا آپ کھاتے ہو ویسا ہم بھی کھاتے ہیں، جیسے آپ بولتے ہیں ویسے ہم بھی بولتے ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہاں، ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے، آپ حافظ قرآن نہیں ہیں اور ہمیں قرآن کی چند صورتیں یاد ہیں، ہمیں قرآن کی چند آیتیں یاد ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، ہم قاری قرآن ہیں، اور اسی قرآن کی عزت کی وجہ سے آج ہم آپ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی عزت ہے، اگر آپ عزت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑنا پڑے گا، کیونکہ قرآن یہ سب سے معزز کتاب ہے، اور جو اس قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ بھی اللہ کی نظروں میں معزز ہو جاتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کی دوسری خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جتنی عزت اس کلام مجید کی جاتی ہے، دنیا کے اندر کسی اور کتاب کا اتنا احترام اور اتنی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تیسری خصوصیت، انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں، جتنا زیادہ قرآن کے حکم پر عمل ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی اور کتاب کے حکم پر اتنا عمل نہیں ہوتا ہے۔ جتنا قرآن پر عمل ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی اور کتاب پر اتنا عمل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے بار بار کہا، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، اے لوگوں نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں، مسلمان نماز کا کتنا احترام کرتا ہے، مسلمان نماز کی کتنی پابندی کرتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ چلے آئیں، ایئرپورٹ پر آپ کو مندر نہیں ملیں گے، چرچ نہیں ملیں گے، گرودوارے نہیں ملیں گے، لیکن آپ کو ایئرپورٹ پر مسجد ضرور مل جائے گی، کیونکہ غیر مسلم جانتا ہے مسلمان کی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز کا اہتمام ضرور کرتا ہے۔ اور کتنی ایسی فلائٹیں بھی ہیں کہ اب اس میں مصلی کا بھی انتظام ہے کہ آپ فلائٹ کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا نماز پڑھو، پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ قرآن پر عمل نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا روزے رکھو، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان آنے دو، مسلمان اپنے کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، دھوپ کو اور بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں۔ کس لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رمضان کے روزے رکھو۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے مسلمان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اے لوگوں، اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو اللہ کے گھر جاؤ، حج کرو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر مسلمان کتنے پریشان ہیں، ہر کسی کی تمنا یہ رہتی ہے حج کر لیں، حج پر چلے جائیں، 5 لاکھ دینے کو تیار، 6 لاکھ دینے کو تیار، 10 لاکھ تک خرچ کرنے کو تیار، حج کر لیں، اللہ کے گھر کا دیدار کرائیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہوتا ہے حج کے اندر؟ کیا وہاں آپ کو لڈو مل رہے ہیں؟ کیا سعودی کا بادشاہ آپ کو پیسے بانٹ رہا ہے کہ آپ ہندوستان سے حج کرنے کے لیے آئے؟
نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن کے حکم پر عمل ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے حج کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے بے قرار، حج کا موسم آنے دو۔ میرے بھائیوں ایئر ٹریفک کنٹرول کتنا پریشان رہتا ہے، یہاں دلی سے فلائٹ اڑتی ہے، ریاض جاتی ہے، پھر الٹی لوٹ کل کلکتہ آتی ہے، دلی آتی ہے، بمبئی آتی ہے، یہاں پاکستان سے آ رہی ہیں، بنگلہ دیش سے آ رہی ہیں، ایشیا ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، افریقہ سے، نائجیریا سے، پوری دنیا سے فلائٹیں آ رہی ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑا مجمع، ہاں وہ 10 لاکھ کا مجمع، خانہ کعبہ کا مجمع دنیا کا سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے، 10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کیا ہے جو لوگوں کو حج پر جانے کے لیے اتنا بے قرار کر دیتا ہے، اتنی تڑپ ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے؟ یہ کچھ نہیں، یہ قرآن کے حکم پر عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ جتنا عمل قرآن کے حکم پر، اللہ کے حکم پر ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی اور کتاب پر اتنا زیادہ عمل میرے بھائیوں نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت کو میں نے آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پر غور کرو میرے بھائیوں، دلوں کے تالے کھل جائیں گے، دل نرم پڑ جائیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھو، قرآن سے جڑ جاؤ، ہر روز کم سے کم 1 صفحہ قرآن کا ضرور پڑھو میرے بھائیوں، تلاوت کرو۔ اور اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یوٹیوب سے کسی اچھے قاری کی قرأت لگا لے میرے بھائیوں، دلوں میں ایمان کی چاشنی پیدا ہو جائے گی، دلوں کے اندر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جامعہ سلفیہ عبداللہ پور، اللہ دن دگنی رات چگنی اس ادارے کے اندر ترقی پیدا فرمائے۔ اللہ یہاں کے حفاظ کو اور یہاں کے علماء کو قوم و ملت کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔